السلام علیکم دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو صدائے ابوذر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، 18 ذی الحج اعلان ولایت علی ابن ابی طالب بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میدان خم غدیر پہ رسالت مآب جب حج سے بیت اللہ کی واپسی پہ غدیر خم کے میدان پہ رک کے جو اصحاب آگے گزر گئے ان کو پیچھے بلا کے، جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملا کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم الہی جو اعلان فرمایا کہ جس پہ رسالت مآب کو یہ کہا گیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی برحق، اگر تو نے میرے علی کے ولایت کی گواہی نہ دی یا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ بس یہ پیغام جب رسالت مآب کی سماعتوں سے ٹکرایا تو رسالت مآب مقام غدیر پہ رکے اور اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنا کے 1,24,000 کم و بیش افراد کے اجتماع کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اے لوگو، آپ کے نزدیک میرا مقام، میرا مرتبہ کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہو، مجھ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تمام اصحاب نے بلند لہجے میں، بلند آواز میں یہ کہا کہ آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ ہماری جان اور مال کے مالک اور مختار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ جب سب نے یہ کہا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں تو پھر مولا کائنات کی فضیلت کے باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کو قریب بلا کے اپنے بھائی علی کا دایاں بازو اپنے ہاتھ میں تھام کے فضاؤں میں بلند کر کے پھر میرے 1,24,000 انبیاء کے قبیلے کے سردار نبی نے من کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان کیا۔ جب اعلان ہوا تو ایک صحابی نے دوسرے کو، دائیں والے نے بائیں والے کو، بائیں والے نے دائیں والے کو کندھا ہلا کے مسکرا کے مبارکباد دی۔ اور یاد رکھیے 14 صدیاں پہلے رسالت مآب نے جو اعلان فرمایا، آج سے کوئی 20، 25، 30، 50 سال پہلے تک تو یہ تمام مکاتب اسلامیہ میں اعتراض تھا، اختلاف تھا، کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ لیکن نصرت فتح علی خان کا یہ کہنا کہ آکھی جا ملنگا سچ آپے من لین گے، آج نہیں تو کل سارے علی علی کہن گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے امیر، داعی اتحاد امت حضرت علامہ مولانا طارق جمیل مد اللہ العالی، شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور اس کے علاوہ دیگر تمام مکاتب اسلامیہ کی جید اور مقتدر شخصیات نے غدیر کے میدان پر جو رسالت مآب نے اعلان کیا تو ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر یہ شیعت ہے
تو میں نہیں مانتا، اور اگر یہ سنیت ہے تو میں تو بھی نہیں مانتا، بلکہ یہ قرآنیات ہے۔ بہت معافی کے ساتھ ان جلیلۃ القدر علماء کرام نے جس مشکل دور میں ولایت علی کے اعلان پر مہر تصدیق ثبت کر کے، میں مہر تصدیق کو تھوڑا سا اپنے ان لفظوں حرفوں پر معافی چاہتا ہوں، انہوں نے جس انہماک اور جس اعتماد کے ساتھ، جس گھن گھرج کے ساتھ اس 18 ذی الحج والے دن کی حرمت اور اہمیت کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، میں ان کی ماؤں کی شرافت کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ سرزمین پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں جو مروجہ اسلامی قوانین ہیں، اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں جو اسلامی قوانین کی پاسداری اور عملداری کے لیے حکومتیں کوشاں ہیں، اور تمام مذہبی جماعتیں بھی اس بابت متوجہ ہیں کہ پاکستان میں اسلامی اقدار کا نفاذ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی عزت مآب ہستیوں نے جو نفاذ اسلام کے لیے کوشاں ہیں، انہوں نے اعلان غدیر کے موقع پر رسالت مآب نے جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا جو اعلان فرمایا، اس کی اہمیت اور افادیت کو بیان کر کے انہوں نے حق ادا کر دیا، کیونکہ موجودہ دور میں بین المسلمین جو جزوی اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اسلام کی اصل روح کو محسوس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جید مقتدر علمی دینی روحانی شخصیات نے جو کردار ادا کیا ہے وہ لائق تحسین ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ روز حشر خدائے ذوالجلال کے روبرو ان تمام جید شخصیات کو خدائے حسین بحق حسین علیہ السلام اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور ان کا یہ اعلان قومی وحدت کی علامت ہے۔ شیعہ آج کے دن کی اہمیت اور حرمت سے واقف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت والجماعت اور دیگر مکاتب اسلامیہ نے بھی من کنت مولا فہذا علی مولا کے اقرار ولایت کو یقین کی منزل پہ رہ کے آج کے دن کو منا کے میں تمام عالم اسلام کو بالعموم اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو بالخصوص ہدیہ تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن کی خیر اور برکت سے ملت اسلامیہ کو یکجہتی اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور تمام مکاتب فکر میں باہمی رواداری ہونی چاہیے، اور اسی دن کے صدقے میں پاکستان کو اللہ پاک مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنائے، افواج پاکستان کو خدائے حسین بحق حسین علیہ السلام آج کے دن کے صدقے میں فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔